السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رام صحابہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہت ہی عظیم معتبر شخصیت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے وہ اہم واقعات کی جھلکیوں کے ساتھ آپ کے روبرو پھر ایک بار حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ مقدس شخصیت ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ رتبہ، وہ شان، وہ عظمت، وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ دنیا قیامت تک کے آپ کو یاد کرتی رہے گی اور آپ کی محبت کی شمع اپنے دلوں میں جلاتی رہے گی۔ آپ کی ولادت باسعادت بروز جمعہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو کعبہ شریف کے اندر ہوئی، سبحان اللہ، اور واقع فیل سے 30 سال بعد آپ خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے اندر پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو 3 دن تک آپ نے دودھ نہیں نوش فرمایا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر مایوسی چھا گئی۔ اس کی اطلاع حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ سرکار خود تشریف لائے اور حضرت علی کو اپنی آغوش رحمت میں اٹھایا اور ساتھ ہی اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں ڈال دی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو آپ کے دہنے مبارک میں کوئی چیز پہنچی ہے تو وہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سبحان اللہ۔ کیا برکتیں ہیں لعاب دہن مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ یہ تو سرکار کا لعاب ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت شہر مدینہ کو ہو گئی تو استاذ زمن مولانا حسن رضا ارشاد فرماتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی زبان اقدس کو چوسا، اور اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ سرکار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دودھ بھی پینے لگے، سبحان اللہ۔ اور صرف 5 سال کی عمر پاک آپ کی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آ گئے، یعنی 5 سال کی عمر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی اور اپنے سائر رحمت میں رکھ کر خود ان کی تربیت فرمائی، سبحان اللہ۔ یہ مقدر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور تقریباً آپ کی 10 سال کی عمر پاک ہے اور آپ مشرف و اسلام ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم فرمایا کہ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان والوں پر ایمان کی دعوت پیش کریں اور ان کے افعال و اخلاق کی اصلاح کیجیے، تو مشیت ربانی کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے جانثار ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے برادر عزیز سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام پیش فرمایا، جن کو سن کر تمام خوش نصیب اسی وقت مسلمان ہو گئے۔
اور مورخین محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بڑی عمر والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور چھوٹی عمر والوں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مشرف اسلام ہوئے، جبکہ آپ کی عمر صرف تقریباً 10 سال تھی۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ حدیث و قرآن کی روشنی میں کئی آیتیں آپ کے فضائل پر نازل ہوئیں، کئی حدیثیں۔ ایک حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اور ان سے عداوت نہیں رکھتا مگر منافق۔ یعنی حضرت علی کی محبت کو سرکار نے ایمان کی علامت بتایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بغض کو منافقت کی پہچان بتایا۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ بنے، اور آپ کی وہ شاندار قربانیاں جو آپ نے پیش کی ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت امام حجت الاسلام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم میں یہ واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب شب ہجرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے، کیونکہ کفار مکہ نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اس رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اے علی یہ امانتیں لو اور تم آج میرے بستر پر آرام کرو گے۔ سبحان اللہ! آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شب ہجرت حضرت علی نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما تھے، تو حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اور تم دونوں میں ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ رکھی ہے، تو تم دونوں میں سے کوئی اپنی عمر دوسرے کو نہیں دے گا، یعنی اپنی عمر کا حصہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے، مگر کسی نے اپنی عمر کی کمی کو گوارا نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں مثل علی کے ہرگز نہیں ہو۔ سبحان اللہ! میں نے اس کو اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی بنایا ہے، دیکھو وہ اپنے بھائی کے بستر پر سو رہا ہے اور اپنی زندگی ان پر فدا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ! تم دونوں زمین میں جا کر ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراہانے اور حضرت میکائیل علیہ السلام پائیتی کی جانب اترے اور تمام رات آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ سبحان اللہ! اور قرآن مقدس میں ایک مقام پر سورہ دہر میں اللہ ارشاد فرماتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے یہ حدیث شریف کہ ایک بار حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لے کر ان کی عیادت کو تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو الحسن، آپ ان نور چشموں کے واسطے، ان شہزادوں کے واسطے نظر مانیں تو بہتر ہوتا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہزادی اور آپ کی کنیز حضرت فضہ، ان حضرات نے حضرت حسنین کی صحت کے لیے 3 روزے کی نظر مانی۔ اللہ کا فضل ہوا کہ جب دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے، اب وقت آیا کہ نظر کو پورا کریں۔ تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا کہ جس سے یہ حضرات
روزہ افطار کریں۔ شمون یہودی کہ یہاں سے 3 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لائے وہ بھی ادھار، اور روزہ رکھا گیا۔ ایک حصے کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی سے آٹا پیسا اور 5 روٹیاں بنائیں۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو سائل آواز دیتا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، میں مسلمان مسکین میں سے ایک مسلمان ہوں، مجھے کھلائیے، خدا تمہیں جنت کی نعمتوں سے کھلائے گا۔ فقیر کی آواز پر سب نے اپنا اپنا کھانا، اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو بخش دی۔ اسی طرح پانی ہی سے افطار کیا، اور دوسرے دن بھی ان حضرات نے روزہ رکھا اور ایک حصے کے آٹے بنایا، اور اس کے بعد اس کی روٹیاں بنائی گئیں۔ پھر افطار کا وقت آیا تو پھر ایک سائل نے آواز دی، اے اہل بیت رسول اللہ، سبحان اللہ، میں ایک یتیم ہوں، آواز سننا تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ہیں گھرانے والے، ان کی عظمت دیکھیں، ان کی شان دیکھیں کہ جب کہ خود کی ضرورت ہے، مگر اسے دراصل صحیح معنی میں سخاوت کہتے ہیں کہ خود جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو وہ خود نہ استعمال کر کے سائل کو دے دیا جائے۔ آخرکار پھر انہوں نے اپنے سارے کھانے کے حصے کو اس یتیم کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرے دن پھر اسی طرح روزہ رکھا، اور پھر جو ہے جب افطار کا وقت آیا، ایک حصے کی روٹی بنائی گئیں، اور افطار کے عین وقت میں پھر آواز دینے والے نے آواز دی، اہل بیت رسول اللہ، کچھ مجھے عطا کیجئے۔ آخرکار میں قیدی ہوں، تمام کھانا اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا اور پانی سے افطار کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ انداز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح کو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسنین کا ہاتھ پکڑے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو اس وقت دونوں شہزادے کانپ رہے تھے، اور عجیب کیفیت تھی دونوں شہزادوں کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فرمایا ان کی یہ کیا حالت ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب میں دیکھا کہ آپ کا شکم مبارک بالکل ہی پست ہے اور آنکھوں میں ذوف کے حلقے پڑے ہوئے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت دیکھ کر نہایت ہی ملال ہوا۔ آپ کے قلب نازک پر ان حضرات کی تکلیف سے کافی اثر ہوا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل بیت کی نسبت مبارکباد دیتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ہے، اور آپ کی زندگی یہ ہے کہ آپ راتوں کو خوف خدا سے رویا کرتے تھے، غریبوں سے محبت کیا کرتے تھے، اور اللہ اکبر جب بھی وقت آیا، چاہے وہ جنگ خندق ہو، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ بدر ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو فدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر جگہ جو ہے آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے حاضر رہا کرتے تھے، اور ہر جنگ میں ایسی شجاعت اور ایسی بہادری دکھائی ہے آپ نے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جب جنگ خندق کے موقع پر عمر ابن عبد بد جو 1000 سے لڑا کرتا تھا، اس کے مقابلے میں حضرت
علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں دیکھو مکمل دین مکمل کفر سے لڑ رہا ہے، اور آپ نے ایک ہی وار میں اس اتنے بڑے بھاری پہلوان کو ایسا حملہ کیا، تاریخ میں آتا ہے کہ سر سے آپ کا وار تلوار کا لگتا ہے اور 2 حصے میں اسے تقسیم کر دیتا ہے۔ وہاں کے ذرے ذرے پکار اٹھے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آخرکار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ نے شاندار جو ہے خلافت کے درمیان میں بہت حسین انداز میں آپ نے فیصلے فرمائے، اور اللہ اکبر، آپ کا علم سبحان اللہ، ایسے ایسے فیصلے جو لوگ جو ہے کئی گھنٹوں یا کئی مہینوں میں نہ حل کر پاتے تھے، آپ لمحوں میں وہ فیصلے فرما دیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ بے شمار فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حدیث و قرآن کی روشنی میں ہے۔ اللہ نے وہ شان، وہ رتبہ، وہ فضیلت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ آخرکار وہ مقدس ہستی 21 رمضان المبارک 40 ہجری اور سرزمین کوفہ کے اندر صبح کے وقت جب آپ عین فجر کے وقت نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز کے لیے پکارتے ہوئے الصلاۃ والصلاۃ، آخرکار ابن ملجم بدبخت نے آپ پر حملہ کیا، اور آخرکار وہ شخصیت، اللہ اکبر، لاکھوں سلام ہوں ان کی عظمت پر، جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کر دیا، اور 10 سال کی عمر سے لے کر 63 سالہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ایک ایک لمحہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں گزارا، اور اسی لیے یہ مرتبہ ان کو عطا ہوا ہے کہ جب رشتہ مواخات طے ہوا تو روتے ہوئے یہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، تو سرکار نے یہی کہا تھا کہ اے علی، تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق صادق 40 ہجری میں 63 سال کی عمر مبارک میں وصال شہادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، وصال فرمایا، اور مشہور قول کے مطابق آپ کا مزار اقدس نجف شریف عراق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے و طفیل میں ہم تمام کو عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی ایک اور صحابی رسول کی زندگی اور حالات زندگی کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوں گا۔ تب تک کی اجازت دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔